خدا کی طرف سے بندوں کے لیے یعنی روزگار اور سعی و کوشش کے بارے میں، کام اور کوشش کے بارے میں یہ پورا باب، اس بارے میں حصول علم کا باب، اور یہ آداب وغیرہ گزر گیا، یہ ختم ہو گیا۔ یا کتاب کی تیسری فصل ہے کار و کوشش کے بارے میں، محنت کے بارے میں، یعنی آپ لکھیں محنت۔ خدا کی طرف سے بندوں کے لیے روزی کی ضمانت دی گئی ہے، اور کار و کوشش بھی روزگار کے سلسلے میں، ساتھ ہی سعی کوشش کی نصیحت بھی کی گئی ہے، یعنی اسلام نے ہمیں روزی کی ضمانت بھی لی ہے۔ اب وہ تفصیلات آپ کو کہاں سے عرض کروں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ خدا نے ضمانت کہ زمین پہ کوئی بھی جنبندہ، حرکت کرنے والا، چلنے والا نہیں ہے مگر اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے۔ تو ہمیں کہا کہ فکر نہ کریں۔ اور اسی طرح لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، املاق یعنی تنگ دستی کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ دوران جاہلیت اور ماڈرن دوران جاہلیت، اس وقت جدید دوران جاہلیت جدید، اس میں بھی بچوں کو قتل وہاں پیدائش کے بعد قتل کرتے تھے، یہاں پیدائش سے پہلے قتل کر دیتے ہیں۔ اور اب بھی مؤمنین کی زبان پہ تنگ دستی ہے، کہاں سے کھلاؤ اسے؟ یہ واقعا خدا کے ساتھ بدگمانی ہے، خدا کے بارے میں واقعا فکر بھی کرتے ہیں کہ میں کہاں سے کھلاؤں، کس سے فکر کرتے ہیں؟ اصلاً اس بارے میں فکر ہی نہ کرو کہ میں نے کہاں سے کھلانا ہے۔ اب لاؤ، شادی کرو، لاؤ، دیکھو آپ روٹی کھلا سکیں۔ جب ماں باپ نے شادی کی تھی تب بھی یہی سوچا میں کہاں سے کھلاؤں، لیکن شادی ہوگی، بچے پیدا ہو گئے، پھر بھی ایک میں کہاں سے کھلاؤں، لیکن کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں سارے۔ غریب سے غریب آدمی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، شادیاں ہو گئی، یہ فکر۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ تم شادی کرو، پیغمبر اسلام کی حدیث میں یہ باتیں آئی ہے، خطبہ میں بھی، کہ تناکحوا تناسلوا تکثروا، تم نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، زیادہ ہو جاؤ۔ اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ یہ زیادہ ہو جاؤ، نتیجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم زیادہ تعداد میں زیادہ ہو، تاکہ دنیا پہ چھا جائے۔ اسلام کا برنامہ یہ ہے کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کی آبادی ہو جائے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، لہٰذا تم زیادہ ہو جاؤ۔ افراد ووٹ کے ذریعے آتے ہیں نا، اگر آپ کے افراد کم ہوں گے آپ کیسے آئیں گے؟ اگر امام زمان کو افراد چاہیے، نہیں چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اب پیغمبر سے تناکحوا، نکاح کرو تم لوگ، تناسلوا، نسل بڑھاؤ، تکثروا، زیادہ ہو جاؤ، فإنی أباہی بکم الامام یوم القیامہ، میں اپنی امت پہ فخر کروں گا قیامت کے دن۔ ولو بالسیق، اگرچہ بچہ اب ضائع بھی ہو جائے پرواہ نہیں، میں فخر کروں، یہ بھی میری امت میں سے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ اور آیا یہاں پہ کہ ان کنتم فقیرن، جو ہے اگر تم لوگ فقیر شادی کرو، اگر تم فقیر ہو تو خداوند جو ہے تمہیں بے نیاز کر دے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے، پیغمبر اسلام نے بیان دیا ہے ہمیں۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، قرآن تو پڑھتے ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ تو خدا کا وعدہ ہے۔ نیک سیرت پاک دامن عورتوں شادی کرو اگر تم فقیر ہو تو یغنیہم اللہ من فضلہ، خداوند اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ اب کس کا ایمان ہے خدا پہ؟ ہر شخص جسے خوف ہے رزق و روزی کے بارے میں، وہ اپنا ایمان چیک کرے۔ اس آیت کو لکھیں، اپنے سامنے رکھیں، آیت کو سامنے رکھیں۔ ان یکونوا فقراء، اگر لوگ فقیر ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، خداوند انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اب میں مسلمان ہوں اور فقیر، اب مجھے رزق و روزی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شادی کرنی چاہیے۔ ہماری عقل تو کام نہیں کرتی نا، یہاں پہ کہتے ہیں یہ کیسی بے وقوفی والی بات ہے، گھر میں کھانے کو پیسہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جلانے کے لیے لائٹ نہیں ہے، سردی میں ہیٹر نہیں ہے، کہتے ہیں شادی بھی کرو، الٹا۔
پھر ہم فارسی میں کہیں گے یکنا شد دو شد، میں خود بھوک سے مر رہا ہوں، اس کو کہاں سے کھلاؤں؟ خداوند فرماتا ہے کہ تم فقیر ہو نا، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ اسی وعدہ الہی پہ انسان ڈٹ جائیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے میں جاتا ہوں۔ خداوند، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے غیور ہے، خدا غیرت مند ہے۔ خداوند کبھی بھی آپ کو مایوس ہونے نہیں دے گا، لیکن خدا کے بارے میں بدگمانی حرام ہے، یہ بدگمانی ہوگی۔ لہذا ہمیں روزی کی ضمانت دی گئی ہے ایک، اور کار کوشش کی، کوشش کا حکم بھی دیا ہے کہ تم نے کوشش بھی کرنا ہے کہ بیٹھے رہیں، نہیں ان کی بیٹھے رہیں، ٹھیک، بیوقوف نہ بنے۔ کسی نے کہا میں دیکھوں گا کہ خداوند کس طرح روزی پہنچاتا ہے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ ایسی جگہ چلا گیا جہاں جنگل ہے اور کچھ کوئی بھی نہ ہو، میں دیکھتا خدا یہاں پہ روزی کس طرح سے دے دیتا ہے۔ وہ چڑھ گیا درخت پہ، درخت کے اوپر چڑھا، بیٹھا رہا کہ دیکھو یہاں پہ خدا کیسے روزی دے دیتا ہے۔ تو تھک گیا، تھکا ہارا بھوکا، مسافر گزرا جنگل سے، اسے نہیں معلوم درخت پہ کون ہے، نیچے سائے میں، درخت سائے میں سستانے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گیا، روٹی موٹی کھا لیا، باقی روٹی اسی میں درخت کے نیچے بھول گیا، وہ چلا گیا، شاید وہ بھی اوپر، اس کے منہ میں پانی آ رہا اوپر سے، بھوک بھی لگی ہے، وہ چلا گیا۔ اس نے سوچا دیکھو خداوند روزی تو بھیج ہے لیکن اوپر نہیں بھیجتا ہے، مجھے نیچے تک آ گیا، روٹی کھا لیا، گھر میں آ کر کہا کہ خداوند روٹی دیتا تو ہے لیکن درخت سے نیچے اترنا پڑتا ہے، اوپر نہیں دیتا ہے، یہ کہ اتنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، درخت سے نیچے اترنا پڑتا ہے، گھر سے باہر آنا ہوتا ہے، اس طرح سے ہے نا، اس طرح سے۔ ایک قبر میں سو گیا، دیکھتا ہوں کہ نکیر منکر کیا کرتا ہے نا، تو یہ پرانے لطیفے ہیں اس طرح سے۔ پرانے قبر میں لیٹ گیا کہ دیکھو نکیر منکر آ کے کیا کرتا ہے، تو رات کا وقت ہے یا اس طرح سے، دو اشخاص آ گئے، ان کے سودا سلف لے کے، دیکھا کہ یہاں مثال اس نے سمجھا کہ پاگل ہے کوئی اس طرح سے نا، تو ڈرا دھمکا کے، سامان ان کے ہاتھوں میں ہے، تو وہاں پہ ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ نکلو ان کو اٹھاؤ، یعنی مثال جو ہے جی کا ڈبہ بڑے بڑے، تو جب نہیں اٹھایا اس نے، انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، تو اٹھا کے اس کو لایا گھر، پھر یہ گھر آ گیا کہ کچھ نہیں کرتا، جو ہے گھی کے 2 ڈبے لا کر اٹھا لیا ٹھیک، اگر نہیں اٹھایا پھر وہ مارتے ہیں، اگر یہی اٹھا لیا کچھ نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے جو ہے نہ بنے ہم لوگ، اس قدر سادہ نہ بنے۔ خداوند روزی دے دیتا ہے، تو کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، از تو حرکت، از خدا برکت، تو کار کوشش کیا ہم نے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، آپ کوشش کریں گے تو خدا وسائل فراہم کرتا ہے، کام کرنا ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم کام کریں، محنت کریں۔ زمین آمادہ خدا نے تیار کیا، زمین، سورج کو بھی حکم دیا کہ اپنی توانائی دیں، پانی کو بھی حکم دیا کہ زمین کی مدد کریں، توانائی، سورج بھی زمین کی مدد کرے گی، اور دانے کو بھی حکم دیا کہ اگر اس نے بویا تو نے پھر یہاں سے کام کرنا، سارے وسائل تیار ہے، کسان کا کام کیا ہے؟ اب دانا خود بخود گھر سے آ کے زمین میں ترتیب سے نہیں جائے گا، اٹھے پھر گندم خود بخود بن جائے، پھر گندم خود بخود چکی میں جائے، پھر پس جائے، پھر خود بخود روٹی بن جائے، آ کے اس کے منہ میں خود بخود نوالا نیچے جائے، ایسا نہیں ہوگا، سب کچھ آمادہ ہے۔ اب کسان کو نکلنا ہوگا، صبح بیج لے کے نکلیں، کھیتوں میں ہل چلائیں، کھیت کو آمادہ کریں، بیج بوئیں، پانی دے دیں، حفاظت کریں، فصل آ جائیں۔ خدا ایک دانے کے بدلے کبھی 100 کبھی 60 کبھی 70 ایک دانے کی آواز مل جائے گا، یہ ہے کہ
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. بہت سی روایات میں حلال روزی کے کوشش اور کے لیے حکم دیا اور بہترین عبادت قرار دیا ہے حلال روزی کمانا. ایک شخص صبح کو نکلے گا حرام روزی کمانے، لہذا وہ کبھی کہیں گے جو گارڈ ہے، کبھی کہیں گے کہ کمیشن ہے، کبھی کہیں گے کہ مختلف ناموں سے. تو یہ ایسے کام میں صبح سے شام تک حلال روزی کم ہے، حرام روزی زیادہ ہوگی. تو اگر حلال روزی کی کوشش میں آپ نکلے تو پھر بہترین عبادت. آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد ما غدو احدکم فی سبیل اللہ باعظم ما غدوۃ احدکم فی سبیل اللہ باعظم من غدوته یطلب لولده وعیاله ما یصلحهم. صبح سویرے روزی کی تلاش میں نکلنا جس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پوری کرے، جو ہے یہ بہترین جو ہے صبح کو اٹھنا ہے. معذرت کے ساتھ اس مترجم کے آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ ما غدوۃ احدکم فی سبیل اللہ، راہ خدا میں صبح سویرے نکلنا ان چیزوں میں، راہ خدا میں راہ جہاد باعظم من غدوۃ بطلب، بہترین جہاد کے لیے، بہترین جہاد یہ صبح سویرے نکلتے ہیں گھر سے راہ خدا میں. تو بہترین راہ خدا میں نکلنا یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے. یہ بہترین گھر سے نکلنا ہے، بہترین ہجرت ہے، بہترین سفر ہے، بہترین راہ خدا میں جانا ہے یہ کہ اپنے اولاد کی اصلاح کے لیے انہیں حلال روزی کے لیے نکلے. اگر امام رضا نے فرمایا الذی یطلب من فضل اللہ عز وجل ما یکوف به عیالہ اعظم اجرا من المجاہدین من المجاہد فی سبیل اللہ عز وجل، جو اپنے اہل عیال کے لیے فضل خدا کی تلاش میں، رزق خدا کی تلاش میں نکلتا ہے تاکہ اسے اپنے اہل عیال کو پال سکے، یہ اس کا اجر زیادہ ہے اس مجاہد سے جو راہ خدا میں لڑتا ہے. آپ رائفل اٹھا کے، کلاشن کوف اٹھا کے، لانچر اٹھا کے جائیں راہ خدا میں داعشیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور ایک شخص جو ہے معاشرے میں اہل و عیال کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے، رزق و روزی کے لیے نکلتا ہے، تو البتہ کام کیا عام طور پہ نکلتا ہے. تو آپ بھی عام طور پہ مثال جہاد کے لیے، وہ بھی عام طور پہ اپنے اہل و عیال کے، تو یہ خدمت کے اعتبار سے اس کا ثواب کم نہیں ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے نکلتا ہے. اس مجاہد کا تو ہے یہ ثواب ہے، اجر ہے، پاداش ہے، تو اس کا بھی کم نہیں. العبادت 70 جزءا افضلها طلب الحلال. روایت میں آیا کہ عبادت کے 70 حصے ہیں، 70 حصوں میں افضل ترین حصہ رزق حلال تلاش کرنا ہے، حلال روزی تلاش کرنا عبادت. لہذا رزق حلال کی تلاش میں نکلنا چاہیے. حدیث قدسی میں روزگار کی کوشش اور جستجو کو عبادت کے 90% جو ہے بیان ہوا ہے. روایت جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ قال اللہ تعالیٰ فی المعراج، شب معراج پیغمبر خدا سے خدا متعال نے فرمایا احمد ان العبادت 10 اجزاء، عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 منها طلب الحلال، 9 حصے طلب حلال ہے، باقی ایک حصہ عبادت ہے. فَإِنْ اطیب مطعمک، اگر تمہارا کھانا، تمہاری غذا پاکیزہ ہو، ومشربک، تمہارا پینا پاکیزہ ہو، فانت فی حفظی و کنفی،
اس وقت تو میری پناہ میں اور میری حفاظت میں ہو. یعنی خداوند متعال انسان کی حفاظت فرماتا ہے اگر اس کی روزی حلال ہو اور کھانا پینا حلال ہو. کوشش کریں حلال کھائیں حلال پئیں, کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. ہر چیز نہ کھائیں, اتنی سی بات ہوتی ہے. جہاں بھی جائیں دیکھیں مجھے کون سی غذا کھانی چاہیے, نہ ان کی دل سے پوچھیں تمہیں کون سی غذا پسند ہے, یہ نہ پوچھیں, بلکہ دیکھیں اور عقل سے پوچھیں. یہ جو سالن ہے, بریانی ہے, فلان ہے, فلان اتنے سارے غذائیں میرے سامنے ہیں. اور پینے کی بھی مختلف چیزیں ہیں, لسی بھی ہے, دودھ بھی ہے, کوک بھی ہے, فانٹا بھی ہے, پیپسی بھی ہے, 7 اپ بھی ہے, سب کچھ ہے. اپنے عقل سے مجھے ان میں سے کون سی مشروب پینا ہے اور کون سی غذا کھانا ہے. وہ جو بہترین عقل گواہی دے کہ کھانا چاہیے وہ کھائیں, جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. جو زیادہ حلال ہو سکتا ہے, جو غذا زیادہ پاکیزہ ہو سکتی ہے, آپ اسی سے استفادہ کریں. تو یہ خود سوچیں کم از کم, ورنہ تو آپ کو سب کے بارے میں نہیں معلوم. اب ان میں سے بھی خود انتخاب کریں, تو بہترین کا انتخاب کریں. تو آپ اگر حلال روزی کی اور حلال کھانے پینے کی کوشش کریں, خدا تو میری حفاظت میں پھر تو یعنی اس شخص کی خداوند بہتر حفاظت کرتا ہے, وائرس آنے نہیں دیتا, اندر خراب نہیں کرتا. کم ہمتی کی خدا نے مذمت کی ہے. بہت سی روایتوں میں ہے کہ اگر کوشش نہ ہوتی, ترقی نہیں ہوتی, سستی حقارت کا باعث ہے, دوسروں پر بوجھ بننا ناشائستہ شمار کیا گیا ہے. یہ آیات کا خلاصہ یہ. اگر کوشش نہیں ہوگی ترقی بھی نہیں ہوگی. اگر سستی کرو گے تو حقیر ہوں گے, ذلیل ہوں گے, پست ہوں گے, دوسروں پہ بوجھ بنے گا, یہ ناشائستہ عمل ہے. من بات ساہرا فی کسب, جو شاہ رات بھر جاگ کر روزگار کی فکر کرے, رات کو روزگار کی فکر میں جاگے. ولم یؤت العین حظها, اور وہ آنکھوں کو اس کا حصہ نہ دے. من النوم, آنکھوں کو بھی اس کا حصہ سونا چاہیے, اسے حصہ نہ دے. فکسبہ ذلک حرام, تو اس کی کمائی حرام. بعض انسان زیادہ لالچ کرتا ہے, زیادہ کماتا ہے, جسم کو تکلیف دیتا ہے, آرام نہیں پہنچاتا. بعض لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں کماتے ہیں, بعض لوگ سوتے بھی نہیں ہیں کماتے. تو یعنی اس حد تک بھی احتیاط کرنی چاہیے. چونکہ میں نے آنکھوں پہ ظلم کر کے کمایا, چونکہ میں نے ہاتھوں پہ ظلم کر کے, جسم کو بھی سہولت اور چاہیے, آرام چاہیے, انہیں آرام دے. انہیں زیادہ حدیث میں آئے کہ صبح دیر سے بازار جائیں اور شام کو جلدی بازار سے آ جائیں, زیادہ نہ بیٹھیں. بہت زیادہ جلدی نہ جائیں صبح بازار, دوسروں سے پہلے جانا, دوسروں آخر میں آ جانا, یہ مذمت شدہ ہے. چونکہ خدا نے رزق و روزی کی ضمانت لی ہوئی ہے کہ وہی چند گھنٹے کافی ہو جاتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ روزی کما سکیں گے, تاکہ زیادہ فکر کاروبار میں مشغول نہ ہو جائے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.